مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں جہاں پر جہاد کا ذکر ہے وہاں اللہ نے حلال اور حرام کے ساتھ مختلف احکامات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جہاں سے تلاوت کی تھی وہاں اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا تھا کہ ایمان والو، اللہ نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے یہ دین کامل ہے، مکمل اور جامع دین ہے، لہذا اس دین کو مذاق مت بناؤ، اس کو کھیل تماشا مت بناؤ، اس کو دل لگی اور ہنسی کی باتیں مت بناؤ، بلکہ شاعر اسلام کی تعظیم اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ دین کے بعد احکامات ایسے ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو واجبات میں سے ہیں، بعض سنن ہیں۔ تو فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان فرائض میں سے کسی فرض کا یا واجبات میں سے کسی واجب کا یا سنتوں میں سے کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، جیسے ہم مسلمانوں پر نماز فرض ہے تو بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو اس سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، نہ وہ کافر ہوتے۔ بہت سارے احکامات واجبات میں سے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کو ادا نہیں کرتے تو وہ کافر نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کے اسوے میں سے ہیں، آپ کی سنت میں سے ہیں، آپ کی اداؤں میں سے ہیں، اور بہت سارے مسلمان آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے اور اسلام کی اس چیز کا یا اس حکم کا مذاق اڑانا، کھیل تماشا بنانا، یہ الگ بات ہے۔ لہذا اللہ نے اہل ایمان کو منع فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح، اہل کتاب کی طرح اپنے دین کو مذاق مت بناؤ۔ اس سورۃ المائدہ میں چونکہ اللہ نے یہود و نصارہ کا بہت ذکر کیا، ان کے عقائد کا ذکر کیا، ان کے علماء کا ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہود و نصارہ اہل کتاب اپنے دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے تو ان کے علماء ان کو سمجھاتے کہ بھائی یہ دین ہے اور اس کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو لوگ علماء کی اس بات پہ عمل نہ کرتے، یہاں تک کہ یہ علماء ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی مجالس اور ان کی تقاریب میں یہ علماء شریک ہوتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا دل بھی اللہ نے ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ وقت بھی آیا کہ یہ علماء اب ان کی اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی برائیوں میں اور ان کے گناہوں میں یہ بھی برابر کے شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ غلط ملط ہونے سے، اختلاط سے منع کیا، اور اہل کتاب کا تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اہل ایمان کو اس طرح کی روش اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں کے ذہن اس قسم کے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہوئے شاعر اسلام میں سے کسی کی جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کے ڈیزائن بناتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ انسان کم از کم سنت پر عمل کرے. اگر سنت پر عمل نہیں ہے تو کم از کم سنت کی توہین کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، اس سے اپنے آپ کو بچائے. اس سے خطرہ ایمان ہے. کہیں انسان کسی سنت کا مذاق کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ وہ بالکل ہی دین سے اور اسلام سے اور کلمے سے محروم ہی نہ ہو جائے. اس لیے اللہ پاک نے اس صورت میں اس کا تفصیلی ذکر فرمایا. اور اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا. یہود و نصارہ کی ایک روش یہ تھی کہ جب اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھائی مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس مال میں سے کچھ مال خرچ کرو، تو ان لوگوں نے اللہ پر الزام لگایا. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے اور اللہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اللہ نے جو مال کا مطالبہ کیا ہے یہ انسان کی بھلائی اور فلاح ہی کے لیے کیا ہے. اور جب اللہ نے مال کا مطالبہ کیا تو اللہ نے ساتھ وعدہ بھی یہ کیا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو مال تمہارا بڑھتا رہے گا اور اللہ پاک تمہیں اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا. لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ نام لے کر یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے جو احکامات آپ تک پہنچے ہیں، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، کس کے لیے کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، عقائد اور نظریات کس قسم کے ہوں، یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی اور قلبی تعلق کا معیار کیا ہو، ان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو قرآن کریم کے ذریعے سے احکامات پہنچا دیے ہیں. لہذا یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، آپ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اگر آپ اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گویا آپ منصب نبوت کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں گے. اور منصب نبوت کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے پہنچایا. جب آپ نے اپنے آخری خطبے میں صحابہ سے پوچھا تھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ ایک امانت اللہ نے میرے سپرد کی تھی، وہ امانت میں نے آپ کے حوالے کی یا نہیں کی؟ ایک ذمہ داری اللہ نے میری لگائی تھی، کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ تو صحابہ نے یک زباں ہو کر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس امانت کو ادا کیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے امانت حوالے کرنے کا حق ادا کر دیا، آپ نے دین کے پہنچانے کا حق جو ہے یہ جو بنتا تھا آپ نے وہ حق بھی ادا کر دیا. لیکن یہ اللہ نے اس امت کو بتلایا کہ چونکہ اب دین تو آخری دین ہے اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کا آپس میں فاصلہ ہے. تو جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب نبوت نہیں ہے، اب میرے بعد قیامت ہے. تو لہذا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا،
لیکن جو نبوت کی ذمہ داری تھی اللہ نے امت کے سپرد فرما دی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ انسان ایک دوسرے کو اچھائی بلائی فلاح کی ترغیب تاکید یا ترہیب کرتا رہے، کبھی اللہ کے احکامات بتائے، کل اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارتیں وہ سنائے، کبھی انسان اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے۔ تو جس طرح ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، تو یہ منصب نبوت کے صدقے میں اللہ نے جو ذمہ داری امت کو سپرد کی ہے، اس ذمہ داری کو انسان نبھانے کی کوشش جس قدر ممکن ہو ادا کرتا رہے۔ یہود و نصارہ کے عقائد بھی اللہ نے تفصیلاً بیان کر دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو الہ مان لیتے ہیں تو کیا ان سے پوچھیں اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو دیا ہے کہ جو کسی کے حق میں نفع یا نقصان کا مالک ہو؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو جب اختیار نہیں رکھتا تو پھر کوئی الہ بھی نہیں ہے، جب کوئی الہ بھی نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو، اللہ کی مخلوق کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اس لیے آخر میں جا کے اس میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرما دیا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ تو ایک اللہ کی عدالت سجے گی اور اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، اور اس مجمع میں اللہ انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہوگا اور ان سے پوچھے گا، اور یہ پوچھے گا کہ اللہ انبیاء علیہ السلام سے کہ بھائی بتاؤ، میں نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی تھیں، آیا آپ نے ان ذمہ داریوں کو پوری کیا دنیا میں نہیں یا نہیں کیا؟ انک انت علام الغیوب، باوجود اس کے کہ اللہ علام الغیوب ہے۔ تو اللہ نے مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یا موسیٰ، آپ نے یہ کہا تھا کہ الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ دو الہ ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ذکر فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جو حق نہ ہو، اور میرے لیے مناسب یہی بات تھی کہ میں وہ کہوں جو حق ہے، اور حق تو یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اللہ تو جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، اور یہی تبلیغ کی اور یہی دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ پھر اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا کہ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات جناب نبی علیہ السلام اس آیت کو پڑھتے رہے اور ساری رات آپ روتے رہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یا وہ کریں گے، یا جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو قول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے تو بڑی حکمتوں والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے فَإِن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، پر جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس نے میری نافرمانی کی اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تو جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے حوالے فرمائیں گے اور درخواست پیش کریں گے یا اللہ تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی امت کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا جب تک کہ میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول نہ ہو جائے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اللہ خود فرمائے گا ارفع رأسک محبوبا سل تعطا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ فرمائے گا اے محبوب اتنا لمبا سجدہ، اب سر اٹھاؤ اور سوال کرو، مانگو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیا مانگوں گا؟ میں اپنی امت کی شفاعت اللہ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی امت کی بخشش کا سوال اپنے پروردگار عالم سے کروں گا، اور حضرت ابراہیم کی طرح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے یہ نہیں کہوں گا یا اللہ تیری امت ہے تو جو چاہے کر لے، بلکہ میں اپنی امت کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست کروں گا۔ تو یہ آیت جو ہے جناب نبی علیہ السلام ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو اپنے امت کے بارے میں ہے وہ اللہ نے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو اللہ پاک نے تو آپ پر رحم فرمایا ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اللہ نے آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے قرآن کریم کی آیت اتار کر آپ کو تسلی دی ہے، تو آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا یا عائشہ، اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے امت کی شفاعت کا اختیار اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور کل قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت پیش کروں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچ لے کہ ہمارا اس نبی کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہر وقت اس امت کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جب انسان دنیا سے رخصت ہو اور اسے اختیار بھی مل جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور انسان یہ کہہ بھی دے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر انسان اپنے بال بچوں کی فکر کرے گا، ان کے بارے میں وصیتیں نصیحتیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کو جب اختیار مل گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، اے اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، اے اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، یہاں تک کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا، یہ تسلی دلوائی کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
اور اللہ نے آپ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، یعنی اپنے امت کی وہ شفاعت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ اس وقت آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی نسبتوں والی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دین کا مذاق کرنا یا بے دینی اختیار کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو کم از کم امتی ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی اور ساری امت کی کچھ ذمہ داریاں تو بنتی ہیں کہ کل ہم اللہ کی عدالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کون سا چہرہ لے کے جائیں گے، کیا اعمال لے کے جائیں گے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اعراض کر لیں تو پھر ہماری ناکامی اور بربادی کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت، تعلق، نسبت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔